وہ رخصت ہونے کے قریب ہے۔ اللہ کے وہ نیک بندے جو اس مہینے کی رحمتوں سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں اور استفادہ کر چکے، اللہ کا کرم ہے کہ حیدرآباد وہ شہر ہے جہاں پر بے شمار ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں جو رجب سے اپنے روزوں کا آغاز کرتے ہیں، شوال کے 6 روزوں کے بعد ان کے روزوں کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں جو صوم و صلات کے پابند ہیں، شعبان اور رمضان کا بہت ادب احترام سے ساتھ استقبال کرتے ہیں۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے، میری امت کا مہینہ ہے رمضان۔ تو ان مقدس مہینوں کی فضیلت اور عظمت کو بیان کیا گیا۔ یقیناً مسلمانوں کو اللہ نے یہ اعزاز عطا کیا جو کسی نبی کی امت کو یہ شرف، یہ سعادت نہیں ملی، جو مسلمانوں کو اللہ نے رمضان کریم کی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا۔ بے شمار واقعات ہیں، بے شمار روایتیں ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی امتوں پر فوقیت اور فضیلت سے سرفراز فرمایا، اور سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو افضلیت عطا کی۔ اس لیے ہم بڑے خوش قسمت ہیں، اور یہ سچ ہے کہ ہم اپنے مقام سے ناواقف ہیں۔ بہرحال اس مقدس مہینے کے آخری ایام میں ہمیں قرآنی تعلیمات ہمارے سامنے ایک ایسا سرچشمہ حیات ہے کہ انسان کے پیدا ہونے سے لے کے ان کے مرنے تک وہ ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی رحمۃ اللہ علیہ اسی مکہ مسجد کے اسی مقام سے فرماتے تھے، قرآن ہماری وہ کتاب ہے، وہ ہدایت کی کتاب ہے، ایک مسلمان کے پیدا ہونے کے بعد اس کے مرنے تک قرآن اس کی رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم کسی اچھے استاد کے بعد بیٹھ کر اس کی تعلیم حاصل کریں، اس کی تفسیر سنیں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہر دور میں قرآن ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہوا قرآن کو کے نازل ہونے کے بعد، لیکن یہ واحد کتاب، یہ وہ واحد کتاب ہے کہ نزول قرآن سے لے کر آج تک کبھی بھی حالات میں یہ قرآن ہماری رہنمائی کرتے رہے، ہمیشہ رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ زیر و زبر کی اس میں تبدیلی یا ترمیم کسی کو اللہ نے حق نہیں دیا۔ یہ ایسی لاجواب کتاب ہے، یہ ایسا خزانہ ہے مسلمانوں کے پاس کہ اس کو اگر حاصل کر لے، اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے تو مسلمانوں کو مصائب اور مشکلات سے نجات مل سکتی ہے۔ سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآنی تعلیمات کو پیش کیا، نہ صرف پیش کیا بلکہ عمل کر کے بتا دیا۔ ہم کو چاہیے کہ جیتا جاگتا اگر قرآن دیکھنا ہے تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھے، جس کا اٹھنا قرآن، جس کا بیٹھنا قرآن، جس کا چلنا قرآن، قرآنی تعلیمات کی عکاسی اسوہ حسنہ میں ملے گی۔ میں آپ سے اتنا ہی کروں گا، صحابہ کرام کا یہ جذبہ رہتا تھا کہ قرآن کو سمجھتے تھے اور صاحب قرآن سے محبت کرتے تھے، قرآن کو سمجھتے تھے، صاحب قرآن سے محبت کیا کرتے تھے، سرکار کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ کرتے تھے۔ میں ایک ہی واقعہ عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام خلفائے راشدین ہیں، اور ہمیشہ سرکار کی صحبت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سرفراز فرمایا، لیکن ایک فکر رہتی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، تو جا کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑے دن سے ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، کھٹک رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس کا اظہار کر دو اور آپ سے جواب طلب کرو۔ سرکار مسکرانے لگے اور کہو عثمان کیا بات ہے؟ تو سرکار کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے آپ کی صحبت عطا کی، آپ کی قربت عطا کی، سفر میں غزوات میں آپ کے ساتھ رہا، اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ جاننا چاہتا ہوں دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کہاں رہیں گے اور میں کہاں رہوں گا؟ آپ کہاں رہیں گے اور میں کہاں رہوں گا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے تبسم فرماتے ہیں، اور حضرت عثمان سے فرماتے ہیں کہ عثمان ایک پتھر کو اٹھا کے لاؤ۔ حضرت عثمان غنی ایک پتھر کو لا کے دیتے ہیں، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحن مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے اور کہتے ہیں کہ عثمان اس پتھر کو پھینکو۔
حضرت عثمان غنی صحن مسجد نبوی سے اس پتھر کو پھینکتے ہیں، ایک مقام پر جا کر پتھر گرتا ہے تو سرکار فرمان کہ دیکھو عثمان، جہاں پتھر گرا ہے وہاں تمہاری خبر ہوگی، میں یہی ہوں اور یہی میری خبر ہوگی، تمہارے میرے درمیان جو بھی دفن ہوگا جنتی ہوگا، جو بھی دفن ہوگا اور جنتی ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ مار کے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ پہلے فرماتے تو یہ پتھر کو اتنی دور پھینکتا کہ مشرق سے مغرب تک جنت البقیع بن جاتا۔ یہ ان کی محبت تھی، اتنا قربت رہنے کے باوجود بھی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی اپنے آپ کو دوری محسوس نہیں کر سکتے تھے۔ سرکار سے ارشاد فرمائے، اس لیے کہتا ہوں آنکھوں میں تصور میں دل میں سرکار کی صورت ہوتی ہے، یوں سایہ فکن مجاسی پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ جب حسن تصور جاگ اٹھے اور گنبد خضرا ہو آگے، اشکوں سے وضو کر لیتا ہوں، آنکھوں سے عبادت ہوتی ہے۔ 100 بار تصدق اس دل کے جس دل میں رسول اکرم کی ہے دوست محبت ہوتی ہے۔ قرآن کی زبان کو سمجھو تو یہ صاف اشارے ہیں، اس میں محبوب خدا کی چاہت سے تکمیل عبادت ہوتی ہے۔ یہی صحابہ کرام کا طرز عمل تھا، قرآنی تعلیمات کو اپناتے اور سرکار کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیتے۔ میں آخری بات آپ سے عرض کر کے رخصت ہوتا ہوں۔ کل 28 رمضان ہے، کل 28 رمضان ہے اور 28 رمضان کی شب میں سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تھا، اور اس کی مناسبت سے 28 رمضان کو فتح دروازہ مہاراجہ فنکشن ہال میں ہمیشہ جلسہ قرات کا اہتمام کرتا ہوں محبان مجلس کی جانب سے۔ سالار ملت کے سال ثواب کے لیے مفتی خلیل احمد صاحب مفکر اسلام اس کی صدارت کریں گے۔ نقیب ملت حبیب ملت برہان الدین اویسی صاحب اس کے مہمان خصوصی ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے اس جلسہ قرات میں شرکت کر کے سالار ملت کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرے۔ یقیناً دیکھتے دیکھتے 14 سال گزر گئے، 14واں جلسہ ہے۔ یقین مانیے آج بھی دل یہ کہتا ہے صدیوں بیت جائیں گے لیکن سالار کو ایسا قائد پیدا نہیں ہوگا، صدیوں بیت جانے کے بعد بھی سالار کی ایسا قائد پیدا نہیں ہوگا۔ کسی کو دیکھ لیتے ہیں تو نہ ایک لمحے میں اس کو جانتے ہیں کہ یہ کیا کہنے آیا ہے۔ بڑی خوبیوں سے اللہ نے ان کو نوازا تھا، وہ ادائے دل بری ہو کے نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ اللہ تعالیٰ سالار ملت کے درجات کو بلند کرے، فخر ملت کے درجات کو بھی اللہ بلند کرے، تمام مسلمانوں کو خوشحالی عطا کرے، نقیب ملت حبیب ملت کی عمر دراز کرے، ان کا تحفظ کرے، ان کے تمام عزائم کو اللہ کامیابی سے امکنار کرے، مسلمانوں کو خوشحالی عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نگران رمضان محترم مقام عزت مآب علی جناب الحاج ڈائریکٹر حسن سجدہ میری صاحب، موجود رکن پارلیمان صدر کلین مجلس اتحاد المسلمین سے ادب درخواست کرتا ہوں کہ آپ کو مخاطب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، مجلس اتحاد المسلمین کے شریک معتمد و رکن اسمبلی
जनाब अहमद पाशा कादरी साहब, अरकान बल्दिया, मुहिबान मजलिस, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बड़ा करम है कि 2 साल के अरसे के बाद तारीखी मक्का मस्जिद में जलसे उम्मुल कुरान जुम्मतुल विदा में माह मुबारक रमज़ान को मुनाफ़िर किया जा रहा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम तमाम को, बल्कि पूरी इंसानियत को अल्लाह ने उस वबा से बचाया। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि कोविड में जिन जिम्मेदारों ने अपने अपने अजीज और क़रीब को खोया, हम तमाम मिलकर अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिन्होंने अपने वालिदैन को, अपने भाई बहन को, अपनी बीवी को, अपने दोस्त अहबाब को खोया, अल्लाह उन सबको सब्र जमील अता करे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, रमज़ान का मुबारक महीना है। हम जहन्नम से निजात के दहे में है। नुज़ूल कुरान का महीना है। शहीदों की मौत चाहते हो, सुनो समझो, क्योंकि ये शैतान के खिले से तुमको महफूज रखता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर नेकों की तरह जिंदगी गुजारना है, शहीदों की मौत अगर हमको आना है, हशर के मैदान के दिन राहत मिलना है, क़यामत की गर्मी में साया मिलना है, हिदायत मिलना है, शैतान के शर से महफूज रखना है अपने आप को, तो रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि कुरान करीम को पढ़ो,